آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوکفن نیوز، بے باک آواز، خاص خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خیر مقدم ویلکم ہے، سواگت ہے آپ کا دینک لوکفن چینل میں۔ ناظرین، الحمدللہ 16 مئی 2021 سے ہمارا نماز سیکھے اس سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ دوسرا حصہ یعنی کہ آج 17 مئی 2021 ہے اور دوسرا حصہ ہے سیکھے آؤ نماز سیکھے۔ تو ناظرین، آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو کل باتیں ہوئی ہیں کہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے گردن کو سر کو سیدھا رکھنا ہے اور قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر رہے، نہ کہ ادھر ادھر رہے۔ نماز میں ذہن ایک جگہ موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری نظریں منتشر ہو جاتی ہیں تو ہمارا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، آگے ہم نے دیکھا کہ دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے اور پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی رخ کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے پیروں کو وی شکل میں بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے کر دیتے ہیں، بلکہ اس طرح سے نہیں کرنا ہے، دونوں پیروں کو سیدھا رکھنا ہے، پیروں کی انگلیاں بالکل قبلے کی رخ ہونا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ بعد ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو آستین ہے، آستین کے باہر، ہاتھ کے باہر آستین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آستین ہاتھ کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کے اس کلپ میں ہم آگے بات بتانے جا رہے ہیں کہ آج ہمیں کیا مسنون طریقہ سیکھنا ہے۔ تو ناظرین سنیے، اب اس کے بعد جس نماز کے پڑھنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں اس کی ہم دل میں نیت کر لیں۔ بالخصوص زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں اور امام صاحب پہلی رکعت کی قرات مکمل کرنے میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم آتے ہیں اور ہماری زبان سے ہم نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مثلاً میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، پیچھے اس امام ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اتنا بولنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں امام صاحب کے رکوع کی تسبیح بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت ہم رکوع میں جاتے ہیں جبکہ امام صاحب اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ رکعت ہماری گنی نہیں جائے گی کہ وہ رکعت ہماری ہوئی ہے، بلکہ وہ رکعت چھوٹ چکی ہے، اس لیے کہ امام صاحب رکوع چھوڑ کر اٹھ چکے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب بول چکے ہیں، اب وہ ہماری رکعت نہیں ہوئی ہے۔ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہے کہ ہم جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو گڑبڑ میں ہم نیت کرتے ہیں اور اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر ہم نیت تو ہماری پہلے سے ہی ہوتی ہے، دلی نیت کہ ہم کس وقت کی کون سی نماز ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی ہے، اس میں وقت برباد نہ کرے، فوراً نیت باندھ لے اور امام صاحب کے ساتھ میں شریک ہو جائے۔ اگر نیت زبان سے کر لے تو بہتر ہے، لیکن اس کے لیے وقت ہمارے پاس میں ہے تو ہم جو ہے تو نیت کر لیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو دل کی نیت بھی کافی ہے۔ اب جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے اردو زبان میں اتنا کہنا کافی ہے کہ اے اللہ، میں مثلا ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول کر دیجئے۔ اب آگے سنیے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھائے کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے، اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب تکبیر کہنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہاں تک اٹھانا چاہیے، کندھوں تک اٹھانا ہے ہاتھ یا پھر کانوں کی لو کو ٹچ کر کے ہاتھ کو باندھنا ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ دونوں ہاتھ جب نیت باندھتے ہوئے جب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے تو کانوں کی لو جو آتی ہے، یہ جو لو، یہ نیچے کی جو لو آتی ہے، یہ نرم حصہ کانوں کا، یہاں تک کہ اس کی لیول تک ہاتھ اٹھائے، اس کو ٹچ کرنا، کانوں کی لو کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیول تک ہاتھ اٹھائے اور نیت باندھ لے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ جب نیت باندھ رہے ہیں، جب ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ قبلے کی رخ ہونا چاہیے، اس طرح سے قبلے کی رخ ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے۔ بہت سارے حضرات جب کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کوئی اس طرح سے کرتا ہے، کوئی اس طرح سے کرتا ہے، تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہماری ہتھیلی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی ہماری قبلے کی رخ ہونا چاہیے اور انگلیاں اس طرح سے ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی آپ کے کانوں کے حوالے کیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کانوں کی لو کے برابر انگوٹھے ہونا چاہیے۔ یہ جو انگوٹھے ہیں، دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں، یہ کانوں کی لو کے برابر ہونا چاہیے۔ کانوں کی لو، یہ دیکھیے جو نرم حصہ ہے کانوں کے نیچے کا، اسے لو کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
تو کانوں کے لو کے برابر انگوٹھے ہونا چاہیے. اب انگوٹھے یہاں پر آئیں گے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کے اوپر جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھے. اور یہ مصنون طریقہ ہے. اس طرح سے کانوں کے لو کے برابر اٹھائے اور کانوں کو لو کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. اکثر حضرات ہوتے ہیں کہ کانوں کے لو کو ٹچ کرتے ہیں اس طرح سے اور یہ ہاتھ باندھتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ ہتھیلیوں کا رخ جو ہے تو قبلے کی رخ ہونا چاہیے. اور انگلیوں کو بھی اس طرح سے رکھے جیسے کہ اب ہم یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب یہ انگلیاں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو نہ ہی اتنا ہو کہ انگلیاں بند ہو جائیں اس طرح سے اور نہ ہی اتنی کھلی ہو کہ زیادہ کھلی رکھے. بالکل میڈیم اس طرح سے ہونا چاہیے. بالکل میڈیم, نہ کھلی رہے نہ بند رہے. اب ناظرین اب یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جس وقت ہم نیت باندھتے ہیں یعنی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے تو تکبیر اسی وقت ختم کر دے اللہ اکبر, یا پھر ہاتھ باندھنے کے بعد میں اللہ اکبر تکبیر کو ختم کرے. جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نیت باندھتے ہوئے تو وہ تکبیر کو کب تک جاری رکھے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت سے لے کر جیسے کہ اللہ اکبر ہاتھ باندھنے تک کے اس تکبیر کو جاری رکھے. جب ہاتھ باندھ چکے تو تکبیر کو ختم کر دے. تکبیر تحریمہ کو یعنی جو پہلی تکبیر ہے ہماری جس تکبیر سے ہم نیت باندھتے ہیں اس تکبیر کو کانوں کی لو تک جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت سے لے کر تو ہاتھ باندھنے تک جاری رکھنا ہے. یہ مصنون طریقہ ہے. ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آؤ نماز سیکھنے والے ایپیسوڈ کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری نماز کو ہمیں مصنون طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو وبا اور بلا جو چل رہی ہے کورونا وائرس کی اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت سے ختم فرمائے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. اور جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور ناظرین جن حضرات کی بھی جو جائز تمنائیں اللہ اپنے قدرت سے پوری فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ میں رخصتی چاہوں گا. جن ساتھیوں نے دینک لوک فن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ اگر کسی ساتھی کو نماز کا مصنون طریقہ نہیں آتا ہے تو وہ اس کلپ کو دیکھ کر اپنی نماز کو درست کر لے اور مصنون طریقے سے نماز پڑھنے والا بن جائے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گے. اسی کے ساتھ رخصتی چاہوں گا. خدا حافظ.